آپ اس دیندار صوبے کے لوگ ہیں ماشاءاللہ، لیکن حضرت گستاخی کی معافی میں ساتھ میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ دیندار گنہگار ہیں۔ آپ دیندار صوبے کے لوگ ہیں، لیکن اسلام کو اس طرح استعمال کرتے ہیں ہم لوگ جس طرح ایک زرخیز چیز ہو کہ جو خرید لی گئی ہے، ہم اس کو اپنی مرضی کے ساتھ چلائیں گے۔ آپ یاد رکھیں کہ جس طرح ایک موبائل میں دوسرے موبائل کا سافٹ ویئر نہیں چل سکتا، یہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نبی علیہ السلام دین کے شارع ہیں، کہ لفظ لغت کا ہے، عربی کا ہے، علماء اس کی تشریح کر دیں گے، میں دیسی زبان میں سمجھا دیتا ہوں۔ شارع کہتے ہیں مالک کو، نبی علیہ السلام اس دین کے مالک ہیں، مرضی صرف ان کی چلے گی، ان کے علاوہ کسی مولوی کی، کسی بڑے آدمی کی، کسی ٹرسٹی کی، کسی چودھری کی، کسی وزیر کی مرضی اسلام کے اندر نہیں چل سکتی۔ مرضی چلے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ اندازہ تو لگاؤ کہ اتنا بڑا دین، اتنا بڑا دین، 207 ملک ہیں، لاؤڈ سپیکر ایک جیسا نہیں ملے گا، گھڑیاں ایک جیسی نہیں ملیں گی، زبان ایک جیسی نہیں ہے، ہوا ایک جیسی نہیں ہے، پانی کا ٹیسٹ ایک جیسا نہیں ہے، کلچر ایک جیسا نہیں ہے، چمڑی ایک جیسی نہیں ہے، لیکن 207 ملکوں میں صرف ایک جیسی کیا بات ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو اتنا بڑا دین ہے کائنات میں، پہنچا کیسے میرے بھائی؟ پہنچا کیسے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ کے ذہن میں ہے کبھی یہ بات کی پہنچا کیسے؟ نہیں ہے نا ذہن۔ اگر نبی علیہ السلام کو دیکھیں گے، تلاش کریں گے تو پتہ لگے گا کہ پہنچا کیسے۔ مختصر کرتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، کہ نبی علیہ السلام نے ہم کو جو دین عطا فرمایا، اس کے 2 حصے۔ کتنے حصے ہیں بھائی؟ 2 حصے۔ ایک حصہ دین کا مقصد ہے، دوسرا دین کی ضروریات۔ مقصد کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے، اور ضرورتوں میں جو چیزیں فرض ہیں ان کا انکار کفر ہے، لیکن ضرورتیں ساری پتہ ہے۔ ضرورتوں میں کیا کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، گاڑی ہے، ٹوپی ہے، نیکی ہے، نہی عن المنکر ہے، سب کچھ ضروریات میں۔ اور مقصد کیا ہے؟ اگر آپ سے پوچھیں مقصد کیا ہے اسلام کا، ہمارے کوئی غیر مسلم بھائی اگر وہ ہم سے کبھی پوچھیں ایک چھوٹا سا لفظ کہ بھائی ہم کو دین کا مطلب سمجھا دو، تو آپ سمجھا سکتے ہیں 2 لفظوں میں؟ 2 لفظوں میں آپ دین سمجھا سکتے ہیں؟ نہیں سمجھا سکتے۔ اس کی وجہ کیونکہ ہمیں خود دین کا مقصد نہیں پتا، ضروریات پتا ہے۔ یہ پتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، یہ پتا ہے ہمیں۔ اسلام کا مقصد نہیں پتا۔ اگر اسلام کا مقصد پتا کرنا ہے تو کہاں جانا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں۔ اب نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں گے تو پتہ ہی لگتا ہے کہ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دین کی ابتدا کی، ہماری ماں امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی، سیدنا ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے، سیدنا بلال حبشی مسلمان ہوئے، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ نے کلمہ شہادت کا اعلان کیا۔ اب اس وقت نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں آئی، سب نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اللہ کو مان لیا اور آپ کو مان لیا، اب کرنا کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے دین کا مقصد بیان کیا، فرمایا جس بندے نے میرے رب پر ایمان لے آیا، مجھ پر ایمان لے آیا، اب اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دے۔ اسلام کا مقصد تو 2 لفظوں میں ہے کہ ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ دنیا کے سبھی لوگوں کو برابری کا، ارے دنیا کے سبھی لوگوں کو برابری کا، یہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی جو کہتے ہیں پٹیل پٹیل کیا رشتہ کرے گا، پٹنی پٹنی کیا، پٹھان پٹھان کیا، ان کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جو فرقہ پرست ہیں دین کے، جو مذہب میں گنڈا گردی کرتے ہیں، جن کو گنڈا غیر ہی نظر آتے ہیں، خود جو کر رہے ہیں وہ پتہ ہی نہیں۔
नबी अलैहिस्सलाम ने अमलन कहा कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे वो दुनिया में बराबरी लेके आए, वो गोरे और काले एक सब में खड़े हो, वो अमीर और गरीब एक साथ खड़े होंगे। आपने कभी मस्जिद को देखा नहीं? मस्जिद इसलिए नहीं बनवाई गई कि इसमें सिर्फ नमाज पढ़नी है, मस्जिद इसलिए बनाई कि जमात से नमाज पढ़नी है, और जमात इसलिए बनाई कि अमीर गरीब गोरा काला बड़ा छोटा एक ही सब में खड़े होंगे। यही तो मस्जिद की खूबसूरती है, इसी को तो मस्जिद की खूबसूरती कहते हैं। अब आम सी बात समझ लीजिए कि दीन में दो चीजें, एक दीन का मकसद और एक दीन की जरूरियात। अब ये स्टेज लगाया, ये जरूरत है, नहीं लगाते हम लोग नीचे खड़े होकर बात करते, आप सुन सकते थे। ये दरिया बिछाई, ये जरूरत है, नहीं बिछाते आप लोग कुर्सी पे बैठ के मेरी बात सुन सकते थे। अब पता लगा जरूरत को थोड़ा आगे पीछे करो तो बात बन जाती है, लेकिन अगर मकसद से हट जाते, मैं ना आता आप ना आते, तो ये जरूरत अपने मकसद तक पहुंचती भाई? अरे भाई पहुंच जाती? नहीं पहुंचती। इसी तरह इस्लाम अपने मकसद से अगर हट जाए, अब देखो यहाँ नियत बांधो नमाज हो जाएगी, यहाँ नियत बांधो नमाज हो जाएगी, यहाँ नियत बांधो नमाज हो जाएगी। अब जरूरतों पर तो एक दूसरे की टांग पूरे जोर से खींच रहे हैं, और मकसद को तो हमें पता ही नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने उस मकसद को पाने के लिए अल्लाह से फरियाद लगाई कि अल्लाह मुझे ऐसी उम्मत चाहिए जो इस बात को आम करे कि एक रब की इबादत के साथ, एक रसूल की इताअत के साथ मैं दुनिया में बराबरी की बात करूंगा, मैं दुनिया के अंदर लोगों के साथ इंसाफ की बात करूंगा, मैं अमीर और गरीब में बराबरी लेके आऊंगा, मैं किसी के साथ नफरत का इजहार नहीं करूंगा। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, आपको अगर ऐसे लोग चाहिए तो उसके लिए हम एक चीज बना देते हैं, उसका नाम नमाज है, रोजा बना देते हैं, हज बना देते हैं, ज़कात बना देते हैं। या रसूलुल्लाह हम आपको ऐसी चीजें देंगे कि आपके मकसद तक पहुंचने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। अब सारे नमाजियों से पूछो कि नमाज का मकसद क्या है, आधों के तो फ्यूज उड़ जाता है। फिर सोचते हैं कभी ये तो पूछा ही नहीं कि नमाज का मकसद क्या है। अपनी नमाज पढ़ेंगे, दूसरे की देखते रहेंगे बेइज्जती हो रही है कि नहीं हो रही। बाज़ औक़ात सलाम फेर के पीछे ऐसे देखते हैं कि मुनकर नकीर का रजिस्टर ही इन्हीं के पास है, ताकि हाजिरी लगा ले कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। और कुछ ऐसे हैं, अल्लाह माफ फरमाए, अगर कोई हम जैसा हफ्ते महीने बाद मस्जिद में पहुंचे तो बोले कि आज तू किधर आया भाई। और इनसे पूछो नमाज क्यों पढ़ रहे हो, अच्छे लोगों को पूछो नमाज क्यों पढ़ते हो भाई। अब आप भी सोच रहे हो कि नमाज क्यों पढ़ते हो। अंदाजा लगा लो, इसीलिए कहते हैं अल्लाह वालों के पास जाना चाहिए, उलमा की खिदमत करनी चाहिए। महंगा मोबाइल लेते हो टचाटक चलता है पूरा, मौलवी ढूंढते हो सस्ता, बोले ट्रस्टी बोलता है कोई कम पैसे वाला लाओ। उलमा से दूर भागते, बोले सलाम फेरा निकल बाहर निकल फटाफट। अरे इनके खिदमत में बैठोगे, इनके कदमों में बैठोगे, तभी पता लगेगा दीन क्या है। बंदे के तीन दोस्त होते हैं ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस शरीफ का मफहूम है फरमाया, एक बंदे के तीन भाई थे। एक कहने लगा कि अच्छा मैं जब तक तेरे साथ हूं जब तक तू जिंदा है, अगर तू मर जाएगा तो मैं तेरे साथ छोड़। दूसरा कहने लगा मैं उस वक्त तक तेरे साथ हूं जब तक तुझे गुस्ल दिया जाएगा, कब्र में उतारा जाएगा, उसके बाद तेरे से पीछे हट जाऊंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने साहबा से पूछा कि कौन सा भाई अच्छा है, ये पहले वाला जो जान निकलती भाग जाए या दूसरे वाला। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दूसरे वाला कुछ ठीक है, पहले वाला तो कहता कि जान निकलते तुझे छोड़ दूंगा, तो दूसरे वाला ठीक है। फरमाया नहीं एक और है, तीसरा भाई, वो कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा
اور جب تو مر جائے گا تجھے غسل دیا جائے گا میں تیرے سرانے کھڑا رہوں گا، اور جب تجھے قبر میں اتاریں گے میں تیرے ساتھ قبر میں اتر جاؤں گا، جب فرشتے آئیں گے میں تیرے ساتھ ان سے بات کروں گا، جب تجھے لے کے چلا جائے گا میں پل صراط پہ کبھی تیرے دائیں کبھی تیرے بائیں چلوں گا، جب میدان محشر ہوگا میں تیرے آگے آ کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تیسرا بھائی تو بہت بڑھیا ہے، اور میں ہاں سنو پہلا والا جو بھائی ہے وہ مال ہے، جب ادھر جان نکلتی ہے تو بیٹے بیٹیاں بولتے ہیں ابو جی کا آدھار کارڈ نکال لو بینک میں دینا ہے، پیسے اسی میں پڑے ہوئے ہیں سارے، اماں کی بالیاں اتارو، زیور کی چوڑیاں بانٹ لو دو دو کر کے، ابھی جنازہ وہی پڑا ہوا ہے۔ یہ پہلا جو بھائی ہے یہ مال ہے، وہ کہتا ہے میں تو کیا کروں، بس تم مرے گا میں کسی اور کا ہو جاؤں گا، تیرے ساتھ نہیں چل سکتا، بس اتنا ہی ساتھ تھا میرا اور تیرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا مثال دے کے، فرمایا یہ جو دوسرا بھائی ہے یہ رشتہ دار ہیں، تیرے اپنے بھائی ہیں، تیرے دوست ہیں، جو زندگی میں تو ساتھ تھے، تیرے غسل میں تو تیرا ساتھ دے سکتے ہیں، قبر میں کی لحد تک تجھے اتار سکتے ہیں، لیکن تیرے ساتھ قبر میں لیٹنے کے لیے ان میں سے کوئی تیار نہیں۔ لیکن فرمایا یہ جو تیسرا تیرا بھائی ہے نا یہ تیرے نیک اعمال ہیں، یہ بھائی وعدہ کرتا کہ ساتھ جائیں گے، قبر میں بھی، محشر میں بھی، پل صراط میں بھی، بار بار تیری سفارش کریں گے کہ اللہ یہ بندہ تو نیک ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، ان صاحب سے پوچھ رہا تھا بھائی صاحب سے کہ بھائی وہ نماز کا مقصد کیا ہوا؟ دین کا مقصد تو دنیا کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سمجھانی اور پھر دنیا میں سے برابری کو قائم کرنا، لیکن یہ بھی تو سمجھاؤ کہ نماز کا مقصد کیا ہوا؟ بولے اس پہ تو کبھی وچار نہیں ہوا ہے۔ ہاں یہ ہے، سنی بولے دیوبندیوں کی مسجد میں نماز نہیں ہوگی، دیوبندی بولے ان کی مسجد میں نماز نہیں ہوگی، اس پہ وچار ہوا؟ اس پہ وچار نہیں ہوا کہ نماز کا مقصد کیا ہے۔ بولے 1 لاکھ روپے زکوٰۃ دیتے ہیں مدرسے میں، تو وہ مدرسے والے تو آئیں گے نہیں قیامت والے دن تمہارے ساتھ۔ بولے حضرت ہم تو مسجد میں کارپیٹ بچھاتے ہیں، پھر پورے محلے کو بتا کے آتے کہ اس دفعہ پٹھان جی نے کارپیٹ بچھائے، اس دفعہ انصاری صاحب نے، اس دفعہ میمن بھائی نے، اس دفعہ پٹیل صاحب نے، تو محلے والے تو آئیں گے نہیں ساتھ میں۔ اچھا بولا اس بات پر تو کبھی چرچا ہی نہیں ہوئی آپس میں، چرچا کس پہ ہوتی رہی؟ تو بولے شب برات کو گھاس اکھاڑنا جائز ہے کہ نہیں جائز قبرستان میں؟ بولے عیسیٰ علیہ السلام کتنی دیر میں پیدا ہو گئے تھے؟ مسائل دیکھیے جن پر گفتگو ہو رہی ہے، جو بنیادی باتیں ہیں ان پر گفتگو نہیں ہے، جو غیر ضروری باتیں ان پر ایک دوسرے پہ تنقید ہے۔ اب پوچھو اچھے اچھے لوگوں کو، میرے پاس 2 لوگ بیٹھے ان کو تو پتا ہے، تمہیں پتا ہے؟ نہیں بتاؤ۔ اب ان کو میں پوچھتا ہوں، یہ بولتے نہیں۔ کیا نام کیا آپ کا؟ اکرم بھائی، یہ باقی سب بھی اکرم ہی ہے، مذاق نہیں۔ سنو، حافظ صاحب بیٹھے ہیں ہمارے پاس، اللہ کریم نے قرآن پاک میں جب نماز کی فرضیت کا اعلان کیا تو اللہ کریم نے نماز کی وجہ تسمیہ ساتھ میں بیان کی۔ حضرت کہا نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا مسلمانوں ہم نے تو نماز صرف تم پر اس لیے فرض کر دی گئی ہے تاکہ تم آج سے گندے کام کرنے چھوڑ دو، اچھے کام کرنا۔ آپ نے کہا کہ نماز صرف عبادت ہے، اللہ نے کہا عبادت نہیں، تم کو اچھا بنانے کا مقصد ہے نماز کا۔ اب ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور ٹھگی بھی مارتا ہے، اس کا مطلب وہ ٹھگ ہے، نمازی نہیں ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، وہ کسی کی بیٹی کی طرف زنا کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کا مطلب وہ بے ایمان ہے، وہ نمازی نہیں ہے۔ اور بیٹی وہ نہیں جو صرف تمہارے رشتہ داری کی، تمہارے مذہب سے تعلق رکھتی ہو،
کوئی بھی بیٹی اگر کوئی غیر مسلم کی بیٹی ہو, مسلمان کی بیٹی ہو, اگر تم اس پر گندی نگاہیں ڈالتے ہو کھڑے ہو کے اور پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہو, یہ نماز ہو نہیں رہی ہے, کیونکہ تم اس بیٹی کے اوپر زنا کا ارادہ لے کے گھر کے ہوگی کیسے بھائی؟ مثال کے طور پہ یہ پنڈال سب کچھ لگاتا, آپ لوگ نہیں آتے, میں نہیں آتا, تو اس کا مطلب مقصد میں نہیں اترے. آپ کار میں بیٹھ جاؤ, وہ چلے ہی نہیں, کہ دلی جانا چل ہی نہیں رہی, تو اس کا مطلب مقصد تک نہیں پہنچ رہی. تو وہ کیا نماز ہے جو آپ کو زنا سے نہ روکتی ہو؟ وہ کیا نماز ہے جو چوری سے نہ روکے؟ وہ کیا نماز ہے جو جھوٹ بولنے سے روکے؟ وہ کیا نماز ہے جو ماں باپ کی بدخلقی سے نہ روکے؟ وہ کون سی نماز ہے جو بیوی سے بدتمیزی سے نہ روکے؟ اس کا مطلب نماز تو آپ پڑھ رہے ہیں لیکن نماز ہو نہیں. میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے پوچھا, حضرت اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہو, بندہ گناہ بھی کرتا ہو, پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا بیٹا اور اچھی طرح نماز پڑھو, اس وقت تک اچھی طرح نماز پڑھو جب تک تمہاری نماز تمہارے گناہوں کو روک نہیں دیتی ہے. آپ نے سنا تو ہوگا نا, وہ نیاز دینی چاہیے. اب اس میں بھی فتویٰ لے آؤ کہ بھی نیاز دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے, لیکن میں اس نیاز کی بات کرتا ہوں جو نمازیوں کے لیے کہی. حضرت صاحب میں بیٹھے ہیں قاری صاحب, ارایت الذی یکذب بالدین. قرآن نے کہا کہ نماز پڑھتے ہو, سجدے کرتے ہو لمبے لمبے, لیکن غریب کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالتے. فویل للمصلین, فرمایا تباہ ہو گئی ان کی نمازیں, برباد ہو گئی ان کی صلاۃ, کیونکہ یہ غریب کو نہیں پوچھتے, یہ صرف نماز پڑھتے ہیں. اللہ اکبر, یا سلام یا سلام. بولے ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے بندے, کس نماز کی باتیں کر رہے ہو جو اپنے مقصد تک نہیں پہنچتی, جو اپنے حصول تک نہیں پہنچتی؟ آپ اس نماز کی بات کرتے ہیں. ہم تو نمازی بن گئے. اچھا آپ نمازی ہیں تو اپنے کیا ماں باپ سے ملتے تو یہ دونوں کندھوں کو ایسے دباتے ہو؟ قرآن نے کہا کہ جب اپنے ماں باپ سے ملنے جاؤ تو اپنے کندھوں کو جھکا لو, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر اللہ نے کسی کو دیا تو والدین کو عطا فرمایا. بولے نہیں. کئیوں سے پوچھتے ہیں کروڑوں روپیہ مسجد میں لگائے تو بھائی مسجد کیوں بنائی ہے؟ اکرم بھائی مسجد کیوں بنائی ہے؟ نماز گھر پہ نہیں ہو سکتی کیا؟ لوکل مفتی صاحب بتاؤ بھائی. نماز تو اگر آپ کبھی مسجد میں نہیں جاتے, کئی بار لیٹ ہوتے فجر کی, گھر پہ نہیں پڑھ لیتے. جب رات کو لیٹ آتے ہیں تو عشاء کی نماز گھر پہ نہیں پڑھ لیتے. جب جماعت نکل جاتی ہے تو ظہر اثر گھر پہ نہیں پڑھ لیتے. جب سفر پہ ہوتے ہیں تو کار روک کے نہیں پڑھ لیتے. ٹرین میں ہوتے ہیں وہاں نہیں پڑھ لیتے. پھر مسجد کیوں بنائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیے. فرمایا مسجد بنانی ہے. پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ مسجد کیوں بنانی ہے؟ فرمایا تاکہ ہم یہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے. مسلمانوں اگر مقصد اسلام کا نہیں یاد رہے گا تو نیچے سے کھسک جائے گی زمین. اللہ فرماتے ہیں الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم. یہ فطور ہے نا دماغ میں کہ میمن نہیں ہوتے, پٹیل نہیں ہوتے, پٹھان نہیں ہوتے, انصاری نہیں ہوتے, قریشی نہیں ہوتے, تو کون دین کو چلاتا؟ اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا. فرماتے ہیں پھر ہم تو تمہاری جگہ کسی اور قوم کو اسلام کی دولت دے دیتے اور تم اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیا فرمایا کہ مسجد اس لیے بنائی تاکہ جماعت سے نماز پڑھنی ہے. کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جماعت سے نماز کس طرح؟ فرمایا میرے صحابہ کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر نماز پڑھیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے. تو کہتے ہیں مسجد صرف استنجا کرو نماز پڑھو. ارے نہیں بھائی, یہ اس کام کے لیے نہیں بنائی. یہ اس لیے بنائی کہ یہاں جب فجر ہو, ظہر ہو, عصر
مغرب ہو عشاء ہو، عبد الرحمان فجر زہر اثر میں نہ آئے، مغرب میں نہ آئے تو عشاء میں جنید شفیع اس کے گھر جا کے پوچھے میرے یار میرے دوست آج تو کیوں نہیں آیا، اور اگر وہ دکھ تکلیف میں ہو تو اس کا دکھ تکلیف بانٹنے کے لیے اس لیے بنائی تھی کہ یہ اکٹھے نماز پڑھیں گے تو یہ آپس میں دکھ درد بانٹیں گے، ان کو پتا ہوگا ہمارا امام کس تکلیف میں ہے، ان کو پتا ہوگا ہمارے مؤذن کی کیا ضرورتیں ہیں، ان کو پتا ہوگا ہمارے دائیں طرف کون نماز پڑھتا ہے، ہمارے بائیں طرف کون ہے، ہمارے مسجد کے دوست کون سے ہیں، تاکہ معاشرے میں ایک دوسرے کے دکھ تکلیف میں ساتھ دے سکیں۔ جن کو یہی پتا نہیں کہ مسجد میں دائیں بائیں ہمارے ساتھ نماز کون پڑھتا ہے، وہ تو ابھی مسجد کے حکم میں داخل ہی نہیں ہوئے، وہ تو ایک رسم ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مسجد اس لیے بنائی کہ اس مسجد کے دروازے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، اپاہجوں کے لیے، پاگلوں کے لیے، سدھروں کے لیے 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ اللہ نبی علیہ السلام کی مسجد کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ لوگ آتے ہیں اپنی ضرورتیں بیان کرتے، محمد رسول اللہ کسی کو کپڑے دیتے، کسی کو کھانا دیتے، کسی کو سواری بانٹتے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک آتے اور نبی علیہ السلام ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے۔ اب ایک دن ایسے ہی دیکھتے دیکھتے ایک صحابی آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی ضرورت ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کچھ بھی نہیں؟ جی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ اب ان کا ارادہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے دربار سے کوئی خالی تو جاتا نہیں، یہ آگے یہ اپنے ہیں، اب تک تو جتنے آئے وہ باہر کے تھے، ان کو سب کچھ بانٹتے ہیں۔ اب ایک اپنا آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کچھ ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کچھ تو ہوگا؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ کندھے پہ ایک چادر ہے، فرمایا یہ چادر کس کی ہے؟ یا رسول اللہ یہ میری ہے، میلی چادر، پھٹی ہوئی چادر، پرانی چادر۔ فرمایا یہی لاؤ۔ نبی علیہ السلام نے چادر ہاتھ میں پکڑی، فرمایا کون ہے جو اس کی قیمت دے؟ بے قیمت چادر ہے، ردی۔ لیکن نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 1 دینار دیتے ہیں، 1 سونے کا سکہ۔ تو نبی علیہ السلام کے کیونکہ ہاتھ میں، فرمایا 1 کم ہے اور بڑھاؤ۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ کیونکہ آپ کے رحمت والے ہاتھوں میں ہے 2 دینار دے دیتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے 2 دینار میں وہ چادر فروخت کی، اس بندے کو 2 دینار پکڑائے، فرمایا بازار جاؤ 1 دینار کا راشن خریدو، گھر پہ دے کے آؤ، سب کھانا بناؤ کھاؤ، دوسرے دینار سے کلاڑی لاؤ، دستہ لاؤ، خود اپنے دستے مبارک سے دستہ لگایا اور فرمایا چل جنگل میں جا، روزانہ لکڑیاں کاٹ کے لا کے بازار میں بیچ، خود بھی کھا، دوسروں پر بھی کو بھی کھلا، کیونکہ تم محمد رسول اللہ کی امت سے۔ اب وہ تھا نا ایسا ہی کوئی بندہ، اب وہ کوئی مولوی صاحب قصہ سنا رہے تھے تو وہ جنگل میں گیا تو اس نے لومڑی کو دیکھا کہ ایک لومڑی ہے وہ اپائج ہوگی، اس کو پولیو کا مرض ہے، تو دیکھنے لگا کہ یہ کھانا کیسے کھاتی ہوگی، تو بہت دیر سوچتا رہا، تو ایک درخت پہ چڑھ گیا، تو دیکھا شام کو ایک شیر آیا، اس نے لومڑی کے آگے اپنا شکار پھینکا، خود بھی کھایا، لومڑی کو بھی کھلایا، پھر شیر چلا گیا۔ اب گھر آ گیا شام کو واپس، اپنے بیوی بچوں کو کہنے لگا آج سے میاں صاحب کوئی کام نہیں کریں گے۔ بولے کیا بات ہو گئی؟ بولے اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، تو آج سے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رزق پہنچائیں گے۔ اتنی دیر میں وہاں سے کوئی عالم گزرے، مفتی گزرے، محدث گزرے، لوگوں نے کہا حضرت وہ یہاں ہمارے گھر میں ایک آدمی ہے، کام چھوڑ کے بیٹھ گیا، آپ اس کو سمجھائیں۔ حضرت گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، میں تو جنگل میں ایک لومڑی کو دیکھ کے آیا، اس کو پولیو ہوا ہے، پھر بھی اللہ نے شیر کی ڈیوٹی لگا رکھی کہ کھلا۔ تو فرمایا گدھے اللہ نے تجھے دکھایا کہ شیر بن، خود بھی کھا، دوسروں کو بھی کھلا۔ تو لومڑی کو دیکھ کے واپس آ گیا، خود بھی کھا، دوسروں کو بھی کھلا۔ اب مسجد بنائی محمد رسول اللہ نے کہ یہاں عبادت وہ لوگ کریں گے جو بھائی بھائی بن جائیں گے، لیکن مسجد کے دروازے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کھول دیے۔ اب یتیم آتے ہیں، مسکین آتے ہیں، ایک سدری آئی، سدری سمجھتے ہیں
पागल औरत आई, उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बात करनी। नबी अलैहि सलाम बाहर आए, फरमाया बोलो क्या बात है। फरमाया इनके सामने नहीं, सहाबा के सामने नहीं, लेके चल पड़ी एक तरफ, रेत के ऊपर बैठ गई। या रसूलल्लाह यहाँ बैठे, नबी अलैहि सलाम रेत पर बैठ गए, बहुत देर अपनी बातें करती रही, फिर अचानक उठ के खड़ी हुई, या रसूलल्लाह अब मैं जाती हूँ। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अच्छा, लेकिन दोबारा कभी काम पड़े तो दोबारा आना, मस्जिद के दरवाजे तुम्हारे लिए। अब वो चली गई। साहबा ने अर्ज की डरते डरते, या रसूलल्लाह ये जो औरत आई थी ये पागल है, इसका दिमाग नहीं चलता। सुनो मुसलमानों, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे भी पता है ये सिदरी है, सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, अगर मैं भी नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? कौन सुनेगा इसकी? ये बताओ तो सही कि हमारी मस्जिद में कहाँ है असहाबे सुफ़ा का वो चबूतरा? हम उस दीन को क्यों पीछे छोड़ रहे हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामिल बना के हमें पेश किया है? हम कौन होते हैं दीन और दुनिया को अलग करने वाले? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की मस्जिद में हर एक के लिए हर चीज मौजूद है। आज भी आप मदीना मुनव्वरा में जाएं, नमाज के बाद मस्जिद नबी में लेट जाइए, कोई आपको ठोकर मारने नहीं आएगा। आज भी मदीनातुल मुनव्वरा की मस्जिद में 100 से ज्यादा डिस्पेंसरियां हैं। आज भी मदीनातुल मुनव्वरा की मस्जिद में एम्बुलेंस मौजूद है। आज भी मदीनातुल मुनव्वरा की मस्जिद में गरीब के लिए खाना मौजूद है। आज भी मदीनातुल मुनव्वरा की मस्जिद में सबसे बड़ा मदरसा मौजूद है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मौजूद है, सबसे बड़ा खजाती इदारिया मौजूद है। क्या हमारे पास भी कोई ऐसी मस्जिद है जो नबी की मस्जिद से है? हमारे पास कुछ ऐसा? दीन के मकसद, नमाज का मकसद वो याद नहीं, मस्जिद का मकसद वो याद नहीं, तो फिर याद क्या है भाई? सिर्फ पैसे खर्चने से इस्लाम खरीदा नहीं जा सकता है, नोट बांटने से सिर्फ मामला मुकम्मल हो जाता। तो बड़े बड़े रईस लोग जो है नमाज पढ़ने ही नहीं आते, बोले बस पैसे लो, बात खत्म करो, हमारा हिस्से की जन्नत हमें दे दो, तुम अपनी जो करना करते हो। उस दीन की तरफ चलना है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अच्छी तरह समझा के गए, जो दे के गए, वो दीन नहीं जो हमने खुद घर लिया अपने पास, वो नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।